learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ ہود آیت 11۔ الا الذین صبروا، مگر جن لوگوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ ابن جریج نے کہا کہ جن لوگوں نے آزمائش میں صبر کیا اور جو لوگ نعمتوں اور آسانیوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ صحیح بخاری 5644۔ اولئک لہم مغفرۃ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر، یعنی جنت ہے، جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، یہی اجر کبیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا کانٹے سے بڑھ کر یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو اس کے عوض اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 6561۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، تو شاید آپ چھوڑنے والے ہیں، بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اس کا کوئی حصہ جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، وَضَائِقٌ بِهِ، اور تنگ ہونے والا ہے اس کے ساتھ، صدرُكَ، سینہ آپ کا، أَن يَقُولُوا، کہ وہ کہیں گے، لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ پر اعتراضات کرتے کہ اگر رسول ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں؟ کبھی کہتے کہ مسلمانوں ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان کی باتوں سے آپ پریشان ہو کر اپنے فرائض میں کمی نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ الاعراف آیت 2۔ ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں یا آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں رہتا، تو مشرکوں کے اس قول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفرقان آیت 7 اور 8 میں کہ اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ انما انت نذیر، یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، جھٹلانے والوں کا ذمہ دار اللہ ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ اس نے گھڑ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قل فأتوا، آپ کہہ دیں کہ لے آؤ، بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں، مفتریات، گھڑی ہوئی، ودعوا من استطعتم، اور بلا لو انہیں جن کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ قرآن پاک ایک معجزانہ کتاب ہے، کوئی بھی اس جیسی ایک آیت، ایک صورت بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس کی آیت 39 کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو قرآن پاک جیسا کلام لانے کا چیلنج کئی مراحل میں کیا تھا۔ پہلے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا پیش کرو۔ جب سب عاجز رہے تو اس آیت میں کہا کہ اگر پورا قرآن نہیں تو اس جیسی کم از کم 10 صورتیں ہی پیش کر دو۔ جب وہ اس سے بھی عاجز رہے تو سورہ یونس والی آیت میں کہا کہ کم از کم ایک ہی صورت اس جیسی لے آؤ، اور سورہ طور آیت 34 میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے پر آخری کیل ٹھونک دیا جب کہا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک بات بھی لا دو۔ اور عربوں کے تمام جو شعراء تھے وہ سب اس پر حیران و پریشان رہ کے اور آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو کوئی نشانی یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے، اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا، بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔ صحیح بخاری 7274۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ نہ جواب دیں تمہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ جب تم قرآن جیسا کلام نہیں لا سکے تو یقین کر لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، لہٰذا اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوئی ہے جو کائنات کے حالات کو، انسانوں کے ماضی، مستقبل اور حال کو جانتا ہے، اور وہی قدرت رکھتا ہے کہ ایسا کلام نازل کرے۔ اس نے اپنے بے مثال علم سے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ ہی کوئی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ تو کیا پھر تم فرما بردار بنتے ہو، یعنی کیا تم اسلام میں داخل ہوتے ہو؟ یہ سوال کیا کہ کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ اس سے یہ شعور دلایا گیا کہ چیلنج کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکی، تو اب اس دعوت کو قبول کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا اس میں ہی انہیں بدلہ دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا ارادہ رکھنے والوں کو وہ سب کچھ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے جو ان کے لیے لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ مقرر کر چکے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا ہی میں نیکیوں کا صلہ مل جاتا ہے اور ان کے عملوں میں ذرہ بھر کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں طلب آخرت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کی ہوس اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ ایک حاجت پوری ہونے کے بعد دوسری حاجت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور بے شمار فکریں اس کو لگ جاتی ہیں، اور ملتا صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، الا النار، مگر آگ۔ انسان کو اس کے کیے کا بدلہ وہی ملتا ہے جہاں کے لیے اس نے کوشش کی ہوتی ہے۔ جو دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے اور آخرت کو اہمیت نہیں دیتا، اس لیے اس کے عمل کی جزا اسے دنیا میں ملے گی، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، یعنی انہیں ثواب سے محروم کر دیا جائے گا، عذاب میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَحَبِطَ، اور ضائع ہو گیا، مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو انہوں نے کیا اس میں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا عمل جو اس نے دنیا کے لیے کیا تھا وہ وہیں پہ رہ گیا، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں خوشخبری ہو تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی۔ اللہ کی قسم، فقر و محتاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے، اور تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کیا تھا۔ صحیح بخاری 6425۔ افمن کانا، تو کیا وہ شخص، علی بینات من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، ویتلوہ، اور پیچھے آتا ہو اس کے، شاہد منہ، ایک گواہ اس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے دین کو قائم کرنے والے لوگوں کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ شاہد سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اگر شخص سے مراد عام آدمی لیا جائے تو شاہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ جانور کے پورے اعضاء والا جانور پیدا ہوتا ہے، لیکن تمہیں ان میں کوئی کٹے ہوئے عضو والا جانور معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا پڑھ لو، یعنی اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کو لازم کر لو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم 6755۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی، امامم و رحمتن، امام اور رحمت،
اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے موسیٰ پر تورات تلاوت کی گئی، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے، اور یہ عظیم نعمت ہے، اور اس پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن لوگوں کو توفیق عطا کی جاتی ہے، یعنی قرآن پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان کے نتیجے میں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا ہوتی ہے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، یعنی زمین کے سارے قبیلے اور گروہ جو دین کا انکار کرتے ہیں، آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت ہی برا مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم 386۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، انہ الحق من ربک، یقیناً آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، یا تو وہ جہالت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، یا ظلم اور بغاوت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے۔ سورہ یوسف 103۔ ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترا علی اللہ کاذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، یا نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغام پر جھوٹ بولنا ہے۔ اولئک، یہ لوگ، یعرضون علی ربہم، اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، سن لو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان کے اعمال کے بارے میں ان سے سوال ہوگا تاکہ ان کے اعمال کا انہیں بدلہ دے، اور فرشتے اور انبیاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا۔ صفوان بن محضر نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور پوچھا، اے عبد الرحمن، یا کہا کہ اے ابن عمر، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین سے قیامت کے دن کرے گا؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا، اور ہشام نے یوں کہا کہ مومن اپنے پروردگار سے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک جانب اس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے، تو بندہ عرض کرے گا، یاد ہے میرے رب، مجھے یاد ہے۔ وہ 2 مرتبہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تمہاری مغفرت کروں گا، پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن دوسرے لوگ، یا یہ کہا کہ کفار، تو ان کے متعلق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا۔ صحیح بخاری 4685۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، یعنی سن لو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ایسی لعنت جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔